ناظرین، یہ شخص لیبیا کا صدر تھا اور اس کا نام معمر محمد ابو منیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا پر حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں اسے امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سول آبادی پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے لیبیا پر حملہ کیا، جبکہ کچھ لیبیا کے تیل کے ذخائر کو حملے کی وجہ گردانتے ہیں۔ لیکن کچھ دور اندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ صرف اور صرف قذافی کے سونے کے سکے یا دوسرے لفظوں میں اصلی دولت کو متعارف کروانے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ قذافی یہ بات جانتا تھا کہ اس کا یہ خیال اس کی تباہی کا باعث ہوگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ فوجی حملے کے چند مہینوں بعد بھی اس نے تمام افریقی اور مسلم ممالک کو دعوت دی کہ آئیں اور سونے یا چاندی کے سکوں پر مشتمل حقیقی دولت پر کاروبار کریں اور خصوصاً اپنا تیل ڈالرز کے بجائے سونے کے عوض فروخت کریں۔ یہ وہ خیال تھا جو کہ دنیا کے معاشی توازن کو مغرب کی طرف سے ہٹا کر مسلم دنیا کے حق میں جھکا دیتا، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ سن 2000 کے آس پاس صدام حسین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا تیل یورو میں بیچے گا، نہ کہ ڈالر میں، اور یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکی پاگل کتوں کی طرح عراق پر چڑھ دوڑے اور صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لیا۔ سونے کے سکوں یا دوسرے الفاظ میں حقیقی دولت کا تجارت میں استعمال، یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ دنیا کے معاشی افق پر گہرے اثرات مرتب کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور نہ صرف دنیا کے افق پر بلکہ اس کے علاوہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ غریب افریقی ممالک سمیت غلام مسلم دنیا کو بھی معاشی طور پر مغرب سے آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ واحد وجہ ہے جو کہ ان مغربی اور امریکی خداؤں کو کسی صورت منظور نہیں۔ اس کا ذکر پھر کبھی صحیح، لیکن فی الحال آج کی ویڈیو میں ہم آپ سب کو ان قوانین کے بارے میں بتائیں گے جو معمر قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، ورلڈ ویو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، معمر قذافی کے دور میں لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا، سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا، تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ جی ہاں ناظرین، تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ معمر قذافی کی حکومت میں پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھی۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی تھی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہ ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ معمر قذافی کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت محض $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی، تاوقتے کہ اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا، تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ یہ ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو قذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کی عوام پر ڈھائے۔ ان مظالم کے علاوہ قذافی نے 3 بہت بڑے گناہ اور بھی کیے تھے۔
پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں. اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا. دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، جیسے آج طیب اردوان نامی مرد مجاہد کر رہا ہے. قذافی نے بھی کوشش کی کہ بلاک بن جائے، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک قذافی کی اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے پر متفق رہے. تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جیلی کرنسی ہے. ناظرین، ان کرتوتوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو قتل کروا دیا تاکہ لیبیا کے عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے. اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی ہے اور اپنے ہی اثاثوں سے محروم اور مقروض لیبیا جمہوریت کے مزے لے رہا ہے.